پھر قائد اعظم کی تصویر بھی ہٹا دو، نوٹ سے اپنے انڈر میٹرک جاہل امیر کی بوتھا لگا دو تصویر پہ، پیچھے کیا رہ جاتا ہے یار؟ مطلب نہیں، آپ دیکھیں ان لوگوں کا سورس آف انکم کیا ہے شاہ جی، پتہ ہے آپ کو؟ بیچ میں کہ زانی اور بدکار بھی ہو جاتے ہیں، جو جس کے پاس بائک نہیں ہوتا تھا لینڈ کروزوں پہ پھر رہا ہے۔ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ شروع سے چلتے رہے ہیں، تحریک لبیک کے میں ساتھ، آپ کو اس کا جواب بابا جی کے ساتھ بھی، اس کے بعد بھی، اور آج آ کر آپ شکر ہے بابا جی کا آپ نے نام لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید انیس رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں AHO۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فریم کی دوسری جانب میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی جناب شہید سیالوی صاحب۔ شہید بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ شاہ جی آپ کا بڑا پن ہے، آپ تشریف۔ جزاک اللہ شہید بھائی۔ میں تو شہید بھائی شروع یہاں سے کروں گا کہ ایک مولانا صاحب نے آپ کا جو ایک کلپ وائرل ہوا، اس کے بعد تحریک لبیک کے ہیں وہ مولانا صاحب، انہوں نے فرمایا ہے جو یورپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے مزید بھی باتیں کی، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک لفظ تھا بیچ میں کہ زانی اور بدکار بھی ہو جاتے ہیں جو وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا وہ کلپ، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ایک مچھا نہ کہنا بیان لبیک علی جائلن FA اور آکسفورڈ نے پڑھا ہے، اس علم کو اسی اپنی زندگی نوٹ نہیں سمجھتے، پڑھ کے اندر نا پھر او انگریز دی میری تعلیم پڑھن اور یورپ دی جڑی شجائی ہونے پھر زانی بدکار ہی ہونے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال جن کو آپ اپنے خطبے میں بیچتے ہیں، وہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کون سے ملک میں گئے تھے؟ کیا اس مولوی صاحب کا فتویٰ ان پہ بھی صادر ہوتا ہے؟ اور کیا یورپ میں پڑھنے والے باقی مسلمان جو یورپین کنٹریز میں پلے بڑے، کیا وہ مسلمان نہیں، وہ سارے زانی اور بدکار ہو گئے؟ نعوذ باللہ، اس طرح کی بات ہے۔ دوسری بات، کیوں انہیں یہ جو چیخم دھاڑم کر کے کہتے ہیں اپنے 10-15 مریدوں کے سامنے، جو ان کی اندھی تقریر میں واہ واہ سبحان اللہ پیر صاحب کیا خوبصورت بات فرما دی آپ نے، وہ بیچارے کیوں یہ انہیں جاہل رکھنا چاہتے ہیں اپنے مریدوں کو کہ اگر وہ میٹرک FA BA کر لیتے ہیں تو ان کے چندے رک جائیں گے، ان کے حلوے کا مسئلہ ہو جائے گا؟ اور پھر یہ باتیں، ان لوگوں کا سورس آف انکم کیا ہے شاہ جی، پتہ ہے آپ کو؟ ان کا کوئی کاروبار، کوئی نوکری کیا ہے؟ 10-15 ہزار روپے آپ انہیں دے دیں، جو مرضی بیان کروا دیں، جس پہ مرضی کفر کا فتویٰ لگوا دیں، جس کے مرضی تو اور کیا ہوتا ہے؟ اور ان کے تھوڑے سے اوپر والے جو شورا کے مولوی ہو گئے، ان کو آپ 40,000 سے نیچے بات کریں کہ ادھر آؤ ختم نبوت بیان کرو، ختم نبوت بیان کرنے کے بھی 40,000 پہلے دیں گے، اور ان کی کئی آڈیوز لوگوں کے پاس پڑی ہوئی ہیں، یہ والی بھی کہ 40,000 دیں گے، زیادہ رائے یعنی آنے جانے کا خرچہ۔ بھئی اب میں نے کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ ڈائیو کر کے 1200 روپے میں آ جائیں نا، 40,000 روپے ایک بیچارہ غریب آدمی اپنی بھینس بیچے گا، حضور علیہ السلام کے عشق میں اپنے گھر کا سامان بیچے گا، اور اس مولوی کو بلائے گا کہ آپ آگے ختم نبوت بیان کریں۔ یہ لوگ دین بیچ رہے ہیں۔ آگے آپ جائیں، یہ ان کا سورس آف انکم کوئی نہیں، مریدوں کے نذرانے، مرید کا بچہ پڑھ لے گیا تو وہ نذرانے رک جائیں گے۔ پھر آپ مزید آگے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ چاہتے کیا ہیں۔ میں تھوڑا کلیئر کروں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عاشقان رسول پڑھیں اور آرمی آفیسر بنے، بیوروکریٹ بنے، ججز بنے۔ شاہ جی آپ بھی میرے ساتھ تھے جب میں عورت مارچ کو روکنے کے لیے گیا تھا، دیکھیں 12-14 عورتیں نکلتی ہیں اور ڈپٹی کمشنر استقبال کرنے پہنچا ہوتا ہے، میڈم ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ اور ہم لوگ لاکھوں کا مجمع بھی لگاتے ہیں، ایک SHO پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ سسٹم کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم جب سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی پڑھ لکھ کے آگے جائیں، سامنے اس طرح کے جاہل آ جاتے ہیں، سامنے اس طرح کے کون ذہن کوئے کے مینڈک آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں یار پڑھائی نہیں کرنی، پڑھ لکھ گیا تو وہ کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ میٹرک FA BA تو جوتوں کی نوک پہ، کمال نہیں ہو گیا؟ اچھا، اس کے آگے آپ یہ جائیں، آپ جب تک بیوروکریسی میں نہیں جائیں گے، اسمبلی میں نہیں جائیں گے، فوج میں نہیں جائیں گے، پولیس میں نہیں جائیں گے، ترقی نہیں کریں گے، آپ ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ بھی تو کرنا ہے نا، یہ اس نعرے پہ صرف چندے بٹورنے ہیں مسجدوں میں جا کے۔ تو اس کے بعد آپ مزید آگے ہیں۔ میں ذاتی طور پر جو چیز ہم لوگ چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس دن پاکستان نظریاتی پارٹی کی گورنمنٹ آئی، ہم نے سارے مزاروں پہ لازمی کر دینا کہ ان کا چندہ جو اکٹھا ہوتا ہے ہم یونیورسٹی بنائیں گے۔ داتا علی حجویری یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بابا فرید الدین گنج شکر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بابا فضل شاہ کلیامی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جہاں درس نظامی بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں دنیاوی تعلیم بھی ہوگی۔ ایک عالم دین جب آرمی آفیسر بن رہا ہوگا مزہ نہیں آ جائے گا؟ ایک عالم دین جب
بیوروکریٹ بن رہا ہوگا تو کیا ہی کمال کی بات ہوگی. صرف اس طرح کے 2-4 جاہلوں کی روزی روٹی رک جائے گی, باقی روزی روٹی نہیں رکے گی. وہ تو اللہ پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے, صرف وہ پوں پاں ان کی ختم ہو جائے گی, باقی پڑھے لکھے علماء سامنے آ جائیں گے. دوسرا سر ہم یہ چاہتے ہیں, ہم لوگ جب ہماری گورنمنٹ آئی ہم مدارس پالیسی میں لا رہے ہیں کہ درس نظامی کی ڈگری تب تک نہیں ملے گی جب تک فرانسیسی لینگویج یا انگریزی لینگویج یا چائنیز لینگویج یا رشین لینگویج میں سے کوئی ایک لینگویج اپنی مرضی سے یہ سیکھ نہ لیں. اب ان میں سے کوئی ایک لینگویج, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں یورپین کنٹریز یا چین, یہ ایتھیزم میں چلے گئے, یہ اپنا مذہب چھوڑ چکے. انڈیا میں پی کے مووی آتی ہے, بھگوان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے ہندو بھی اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے. تو پاکستان کے مولوی کا جوش خطابت, عالم دین جو ہوتے ہیں اچھے عالم دین, اس کا رضا ثاقب مصطفیٰ صاحب جیسی شخصیات ہو گئیں. ہر فرقے میں اس طرح کے لوگ ہیں جو بڑے پیارے لوگ ہیں, اور یہ ماڈل دعوت اسلامی نے, منہاج القرآن نے, بھیرا شریف والوں نے, جامعۃ الرشید والوں نے, بنوری والوں نے امپلیمنٹ بھی کیا لینگویج کورسز والا. جب آپ یہ لینگویج کورس کرائیں گے تو کیا ہوگا, جب آپ کا عالم دوسری زبان میں اسلام بیان کرے گا, آدھی دنیا آپ مسلمان کر لیں گے, اور ایک عالم پھر خود کفیل ہو جائے گا, وہ اوورسیز بچوں کو تعلیم دے گا تو اسے ذریعہ مبادلہ ملے گا, تنخواہ مل جائے گی. وہ جب خود کفیل ہوگا تو وہ فرقہ واریت والا چورن نہیں بیچے گا, کیونکہ وہ کسی کو, اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر نہیں بولے گا, جو ان کو ووٹ نہ دے ان کو کافر نہیں بولے گا. اور تیسری بات, ہم لوگ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے عاشقان رسول جو ہیں وہ پڑھ لکھ جائیں. ہم کب تک اپنے جنازے اٹھائیں اور پھر اپنے پرچے ختم کروانے کے لیے غریبوں کے بچوں کو شہید کروانا شروع کر دیں اور نام ناموس رسالت کا لیں؟ بھئی کب تک ایسا ہوگا؟ کل کو ہم نے جواب بھی تو دینا ہے نا, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تو جواب دینا ہے نا. وہ بھی تو پوچھیں گے کہ یار آپ نے میرا نام استعمال کیا اور غریبوں کے بچے مروائے, اور اس کے بعد خود رہا ہو کے آگے کہاں بندہ جس کے پاس بائک نہیں ہوتا تھا لینڈ کروزوں پہ پھر رہا ہے. تو یہ سوال اٹھتے ہیں, یہ لوگ پوچھتے ہیں, میں نہیں پوچھتا. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ مولوی آج کے دور میں, پچھلے دور میں ہوتے تو علم و فن کا مظاہرہ کرنے والے جو مسلمان تھے ان پہ بھی پابندی لگ جاتی ان کی وجہ سے, جاہلوں کی وجہ سے. اور آپ یہ دیکھیں قادیانیوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا, ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی ابو بکر خدا بخش بن گیا, ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا. میں نے پریس کانفرنس کی کہ یار اس کو ہٹاؤ, یہ بندہ, یہ قادیانی بدبخت جو ہے اتنی بڑی پوسٹ پہ کیسے آ سکتا ہے, جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا, جو کانسٹیٹیوشن قادیانیوں کو کافر کہتا ہے. تو وہ آ رہے ہیں, ہم لوگ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نہیں تمہارا کام ہے صرف نعرے لگاؤ, ہماری گاڑی کے آگے پیچھے پھرو, ہمیں چندے دو اور اپنا پیٹ کاٹ کے ہماری لینڈ کروزر لاؤ, اور پھر جب کوئی لینڈ کروزر کا سوال کرے تو ہم جواب دیں گے آپ تو ہیلی کاپٹر بھی آ رہا ہے. تو یہ ڈرامے بند ہونے چاہیے, دس نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ. اور اینڈ پہ وہ آپ کو پتہ ہے سر سید کا تصویر والا معاملہ بنا, تو ان کو جب پتہ چل جائے کہ قائد اعظم کا فرقہ تو کوئی اور مشہور ہے تو یہ اس کو بھی کافر کہیں گے, قائد اعظم کے جنازہ پڑھانے والا کسی اور فرقے کا, یہ اس کو بھی کافر کہیں گے اور کہیں گے جی یہ تو جنازہ ہی جائز نہیں ہے. تو بھائی پھر قائد اعظم کی تصویر بھی ہٹا دو, نوٹ سے اپنے انڈر میٹرک جاہل امیر کی بوتھا لگا دو تصویر پہ, پیچھے کیا رہ جاتا ہے یار. مطلب نہیں, آپ دیکھیں واٹ اباؤٹ قائد اعظم, واٹ اباؤٹ اقبال اینڈ سر سید, ان کے بارے میں کوئی بولتا رہے اور ہم برداشت کرتے. قائد اعظم کو کفر کے فتوے لگے, محترمہ فاطمہ جناح کو غدار ملت کہا تھا, اور ان کا لالٹین انتخابی نشان ہوتا تھا, ایک کتیا کے گلے میں ڈال کے ان مولویوں نے پھرایا تھا اور سیاستدانوں نے پھرایا تھا. ایوب کے کہنے پہ مولوی نے فتوے دے دیے تھے, وہ اسی طرح کے جاہل مولوی تھے نا. تو ان کے بارے میں بات ہو اور ہم یہاں کہیں کہ جی ایک انڈر میٹرک کے لیے سخت چن لے. بھائی آپ, ہم تو 3 سال سے بکواسات ان کی برداشت کر رہے ہیں, نہیں جواب دیا. اب صبر کا پیمانہ لبریز, آپ یہ سوال پوچھیں گے ہم جواب دیں گے. ابھی میٹرک ایف اے بی اے نہ کرو, ان کے پیٹ بھرتے جاؤ, اس طرح تو نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک ہے شہید بھائی, آپ نے وہ تمام باتیں کی جو سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں. ایک سوال جو آپ کے حوالے سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ بنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ شروع سے چلتے رہے ہیں, تحریک لبیک کے ساتھ, میں آپ کو اس کا بابا جی کے ساتھ بھی, اس کے بعد بھی, اور آج آ کر شکر ہے بابا جی کا آپ نے نام لے لیا. جی, خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج بھی میرے سر کا تاج ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سنسیئر تھے کاز کے ساتھ, اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. اور لیکن میں پارٹی میں تب بھی نہیں تھا. میں نے فیض آباد میں کھڑے ہو کے جلسے میں کہا تھا کہ میں آپ کی تحریک کا نہیں ہوں, لیکن میں ناموس رسالت کے لیے آپ کے ساتھ ہوں. یہ جیل سے رہا ہو کے میں نے کہا آپ کی جگہ بلاول بھٹو یا مولانا فضل الرحمان بھی نکلتا ناموس رسالت کے لیے, میں اس کے ساتھ ہوتا. کوئی ہندو بھی نکلتا تو میں اس کے ساتھ ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ تو پھر ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں, آپ تو اپنے ہیں. اور انہوں نے اس چیز کو پسند کیا. انہوں نے کہا جب تک آپ نظریے کے ساتھ ہیں ہم ساتھ ہیں, جب تک نظریے کے ساتھ تھے ہم ساتھ تھے. اب ان کے بعد دھرنا ہوا, ان کے بیٹے نے نکالا, اس کے دور میں نکلا, اور وہ نکلا اسی وجہ سے
کہ ہمارے پرچے ختم کرا دو. جو وزیر آباد میں ختم وزیر آباد ابھی وہ بھی میں نہیں کہہ رہا, ان کی اپنی ایک خاتون وکیل ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ جناب آڈیو لیک ان کی ہوگی جس میں انہوں نے کہا یار وہ معاہدہ کدھر ہے جو آپ کہتے ہیں خفیہ رکھا ہوا ہے, معاہدہ خفیہ کیوں ہے؟ 44 غریبوں کے بچے جو شہید ہوئے ہیں ناموس رسالت کے لیے, وہ ایک انڈر میٹرک کے پرچے ختم کروانے کے لیے ہوئے ہیں. اچھا ویسے وہ معاہدہ واقعی آج تک خفیہ ہے, آپ تو اتنے ایکسپیرینس ان کے اندر بھی رہے ہیں, تو آپ کو علم ہے کہ اس معاہدے میں کیا تھا؟ اس معاہدے میں اس خاتون نے یہ سوال کیے, میں کچھ نہیں کہوں گا, اس نے کہا کہ کیا یہ معاہدہ میں یہ تو نہیں تھا کہ آپ اپنے 4 شیڈیول ختم کرا رہے ہیں, ہمارے 4 شیڈیول ختم کرو, ہمارے پرچے ختم کرو, ہماری پارٹی سے پابندی ہٹاؤ, اور ہم کیا آپ کو ریلیف دیں گے کہ ہم آج کے بعد فرانس کا نام پہ دھرنا نہیں دیں گے, فورن پالیسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, اور تقریروں میں اپنے کارکنوں کو راضی کرنے کے لیے نعرے شعرے لگوا دیں گے. اور کیا یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پچھلے 1 سال سے اس معاہدے کے بعد؟ یہ اس خاتون نے سوال کیا, انہوں نے اس کو ننگی گالیاں دینا شروع کر دیں. ایک بہن رات کو 11:30 بجے, پہلے 10 دن پیر صاحب کے گھر میں رہتی ہے آستانے پہ کہ میری امیر صاحب سے ملاقات کرا دو ساتھ سے. اس کے بعد جب وہ جاتی ہے 11:30 بجے, وہ گاڑی پہ نیچے ویٹ کرتی تھی, 2:30 بجے ساتھ اسے بلاتا ہے, اس کے مطابق, میرے مطابق نہیں, ٹھیک ہے, 2:30 بجے بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے اچھا اس کا جواب میرے پاس تو نہیں, آپ بابا جی کو کتنا مانتی ہیں؟ اس نے کہا میں بہت مانتی ہوں. اس نے کہا وضو کر کے سوچے خواب میں بابا جی آپ کو بتا دیں گے. وہ اگلے دن سر پیٹ رہی دیوار پہ کہ نہ خواب میں بابا جی آئے تو نہ یہ مجھے ملا دوبارہ جواب دینے کے لیے. بھئی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تم لوگوں نے, کیا مذاق ہے؟ اب تو شہداء کی فیملیز رابطے کرنے لگ گئی ہیں لوگوں سے, جو لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کی فیملیز رابطے کرنے لگ گئی ہیں لوگوں سے کہ یار یہ تو فراڈ ہو گیا ہمارے ساتھ, وہ بھی رسول اللہ کے نام پہ. تو یہ سوال ان لوگوں نے اٹھائے, ہم تو بیچ میں کچھ نہیں بولے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کا رخ موڑنے کے لیے سر سید کو بیچ میں گھسیٹ دیا, پھر ہمیں گھسیٹ دیا. ہم نے کہا اب تو جواب ہم دیں گے کہ بھئی آپ اپنا معاہدہ عوام کے سامنے لاؤ, جو عوام آپ سے سننا چاہتی ہے آپ جانو, آپ کی عوام جانے, ہمیں کیوں بیچ میں لا رہے ہو یار؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اگر آپ کو غلطی سے جاہل کہہ دیا, آپ کہتے ہیں ساری وہ قائد اعظم بھی جو باہر سے پڑھ کے ان پہ بھی فتویٰ لگا دو, علامہ اقبال پہ بھی لگا دو, تو زیادتی ہے نا بھائی. بالکل ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کا صرف آنسر دیا. بالکل ٹھیک ہے. شہیر بھائی بس آخر پہ میں یہ پوچھوں گا کہ یہ ان تمام چیزوں کا جواب تو آپ نے دے دیا, آج کل کوئی الیکشن کمپین بھی آپ کر رہے ہیں؟ وہ تو پورے پاکستان میں الحمدللہ. ہم آپ خود کہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آبائی علاقے سے علاقے سے. تو وہاں پہ آپ کا کوئی چانس بن سکتا ہے تحریک لبیک کے ساتھ کوئی مل کے؟ میں آپ کو عرض کروں یہ چیز بہت میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے علاقے کے لوگ, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہمارے علاقے کے, وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ان کے سامنے بڑا ہوں, میں نے ان کے سامنے گلی ڈنڈا بھی کھیلا, بنٹے بھی کھیلے, وہ ٹائر کو بھی بھگایا ڈنڈے کے ساتھ, وہیں پلا بڑا. کچھ جب پاپا کی پوسٹنگ ہوتی دوسرے شہروں میں ہم چلے جاتے تھے, لیکن واپس عید پہ, غمی خوشی پہ گاؤں میں ہی ہوتے تھے. وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم رائیونڈ والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا بلاول ہاؤس والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا بنی گالا میں جا کے ووٹ دے رہے ہیں, تو ہمارے اپنے سامنے ایک بچہ پلا بڑا ہے, اس نے 11 سال جدوجہد کی ہے, وہ ہر پارٹی کا بندہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. 90% لوگ, انہوں نے کہا آپ کی حد تک ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, اوپر والا ووٹ ہم اپنی مرضی سے اپنی پارٹیوں کو دیں گے. یہ ان کا بڑا پن ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے کسی جماعت سے؟ کنفرم نہیں ہے, یہ قبل از وقت ہے کہ کوئی اس طرح کی بات ہو, یہ اینڈ پہ ہی پتہ چلتا ہے صورتحال کیا ہوتی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ شہیر بھائی آپ کا کہ آپ نے ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی. سید لوگ ہیں, آپ لوگ آئے ہیں ہمارے لیے بڑے یہ جزاک اللہ. ہم تو عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو, چونکہ یہ بہت دنوں سے یہ معاملہ جو ہے وہ اس حد تک اس نہج پر پہنچ چکا تھا کہ اب ہمیں بھی لوگوں نے کہا کہ جی شہید بھائی کا جو موقف ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے. تو آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. تو ناظرین آپ نے, اور اگر آپ پہ کفر کا, قادیانی کا, گستاخ کا فتویٰ لگ جاتا ہے ان کی طرف سے کمنٹس میں, تو ہم ذمہ دار اس کے نہیں ہوں گے. نہیں کوئی بات, آپ جانے اور ٹی ایل پی والے جانے کہ آپ نے میرا انٹرویو کیوں لیا.